مصطفیٰ کے نظارے بھی باقی مہینوں کے بنسبت زیادہ کائنات کو نظر آتے ہیں۔ اس مہینے میں کیوں نہ خوشی کی جائے، کیوں نہ چہروں پہ مسرت آئے، اس لیے کہ اس مہینے میں وہ ذات جلوہ گر ہوئی ہے جسے اللہ نے نور کا پیکر بنایا۔ ارشاد ہوا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ پکی بات ہے، متحقق بات ہے کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور، تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے، ذرا نور والو بولو کیا آیا؟ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ اب اس پر مفسرین نے بالتفصیل لکھا ہے کہ نور سے کیا مراد ہے اور کتاب سے کیا مراد ہے۔ کچھ لوگ نور سے مراد بھی قرآن مجید لیتے ہیں اور کتاب سے مراد بھی قرآن مجید ہی لیتے ہیں، مگر جنہیں اللہ تعالیٰ نے مزید روشنی عطا فرمائی اور وہ نور مصطفیٰ سے جگمگائے، ان خوش نصیب مفسرین نے تفسیر میں یہ لکھا کہ نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ کتاب سے پہلے لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب اندھیرے میں نہیں پڑھی جا سکتی، کتاب اندھیرے میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ آپ کتاب کھولنے سے پہلے لائٹ آن کرتے ہیں، دیا جلاتے ہیں، شمع روشن کرتے ہیں، تو جیسے ہر کتاب کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اللہ نے کتاب کو سمجھنے کے لیے پہلے نور والے مصطفیٰ کا ذکر کیا کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو کتاب کو پڑھنا، تو نور مصطفیٰ کی عقیدت سے پڑھنا تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ پہلے نور کا ذکر ہوا، پھر کتاب مبین کا ذکر ہوا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ دونوں نور اہل ایمان کو عطا فرمائے۔ اب بھائی کتاب مبین کے نزول کی جب رات آتی ہے تو جشن نزول قرآن، بولے نہیں ہیں، پیار سے بولے ذرا، اس میں دیوبندی ہیں وہ بھی جشن نزول قرآن، اہل حدیث ہیں وہ بھی جشن نزول قرآن، شیعہ ہیں وہ بھی جشن نزول قرآن، سنی ہیں وہ بھی جشن نزول قرآن۔ اس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں کہ جس رات میں کتاب آئی ہے، اب کتاب ہر سال تو نہیں آتی نا۔ سوال کرتے ہیں جی کیا نبی ہر سال پیدا ہوتے ہیں، کیا آپ خوشیاں کرتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا کتاب ہر سال اترتی ہے؟ کیا قرآن مجید ہر سال اترتا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، بس ایک مرتبہ اتر چکا، مکمل ہو چکا رسول اللہ کی ذات پہ، اللہ نے قرآن مکمل کر دیا۔ میں نے کہا پھر 27ویں شب کو آپ جشن نزول قرآن ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ کہا اس رات میں جشن اس لیے مناتے ہیں کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، ہم اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایسے ہی جیسے قرآن اترا تو جس رات میں اترا اتر چکا، ہر سال اس رات میں قرآن نہیں اترتا، قرآن کی یاد منائی جاتی ہے۔ ایسے ہی مصطفیٰ پیدا ہو چکے، لیکن جب سال کے بعد وہ رات آتی ہے تو مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کا جشن منایا جاتا ہے۔ تو بھائی جب قرآن کے جشن پہ اعتراض نہیں ہے تو صاحب قرآن کے جشن پہ اعتراض کیوں کیا جائے؟ کیوں جشن پہ اعتراض ہو؟ جشن نزول قرآن پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، سب کہتے ہیں جی قرآن کی شان کے حوالے سے ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو مجھے بتائیں اگر وہ
وہ سینہ ہی نہ ہوتا، اگر وہ سینہ ہی نہ ہوتا جس سینے پہ قرآن آیا ہے تو قرآن تو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے، پہاڑوں نے بھی عاجزی کا اظہار کر دیا، اس کتاب مبین کو اٹھانے سے تو دنیا عاجز آ گئی۔ ایک ہی سینہ تھا جس سینے میں اتنا اللہ نے زور رکھا کہ جس کو کوئی نہ اٹھا سکا اسے مصطفیٰ کے سینہ اقدس نے اٹھا لیا۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ صرف اٹھایا ہی نہیں، اب اس نزول کا کتنا روب اور دبدبہ ہوتا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی سواری پر سوار تھے کہ اس حالت میں وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ سرکار سواری پر سوار ہیں، اونٹنی ہے، سواری ہے، مضبوط جسم کی سواری، رسول اللہ اس کے اوپر تشریف فرما ہے۔ ادھر نزول وحی کا سلسلہ ہوا تو اتنا اس میں وزن تھا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مضبوط جانور بھی کھڑا نہیں رہ سکا، زمین پہ بیٹھ گیا۔ اتنا وزن تھا کہ وہ مضبوط جانور بھی کھڑا نہیں رہ سکا، زمین پہ بیٹھ گیا۔ جس بوجھ کو کوئی نہ اٹھا سکا اس بوجھ کو میرے مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے اٹھایا ہے۔ اور سبحان اللہ، بھئی اگر وہ سینہ ہی نہ ہوتا، وہ جان ہی نہ ہوتی، وہ ذات ہی نہ ہوتی تو پھر قرآن نازل کہاں ہوتا؟ تو اس ذات کی آمد کا مہینہ ہے جن کے سینے پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن ہے مصطفیٰ کے سرکار کے خط و خال حسن و جمال کا نام۔ حضور نبی پاک کی سیرت صورت، حضور کے صحابہ، حضور کے غلاموں اور حضور کے مخالفین کے ذکر پر مشتمل قرآن ہے، تو گویا یہ بھی حسن مصطفیٰ کا بیان ہے۔ تو جب رسول اللہ پر نازل ہونے والے قرآن کی جو رات آتی ہے سال کے بعد، تو مسجدوں پہ لائٹنگ ہوتی ہے، تقریریں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، ختم قرآن مجید پر جشن منایا جاتا ہے، اور تمام مکاتب فکر والے جشن نزول قرآن کے نام سے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ وہاں کوئی نہیں پوچھا جاتا کہ ابو بکر صدیق نے منایا تھا، نہیں بولے ہیں، پیار سے بولے ذرا زبان۔ اب ہم جب میلاد منانا شروع کریں گے تو بیچ میں سے کچھ دانے نکل آئیں گے، جی دیکھو جی تم ابو بکر صدیق سے بڑے عاشق ہو، تم عمر فاروق سے بڑے عاشق ہو، تم عثمان غنی سے بڑے عاشق ہو، تم مولا علی سے بڑے عاشق ہو، انہوں نے تو ایسا کوئی جشن نہیں منایا۔ میں نے کہا تم صدیق اکبر سے زیادہ بڑے عاشق ہو قرآن مجید کے، تم حضرت عمر سے زیادہ بڑے عاشق ہو قرآن مجید کے، تم حضرت عثمان غنی سے بڑے عاشق ہو قرآن مجید کے۔ تو جیسے قرآن مجید کا جشن ابو بکر عمر عثمان و حیدر نے ایسے نہیں منایا، تم حالات کے مطابق قرآن کی عظمت کے اظہار کے لیے منا رہے ہو، تو اگر قرآن کا جشن منانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو ساری کائنات کی جان مصطفیٰ کا جشن منانے میں کیا مسئلہ ہے؟ ساری کائنات کی جان، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ میری زندگی آپ کی زندگی شب و روز، لمحہ لمحہ ایک ایک گھڑی ایک ایک ساتھ اللہ کا بنایا نظام ہے۔ آپ کے جسم میں روح موجود ہے، آپ کا جسم حرکت کرے گا، آپ کا جسم ہر جگہ آئے گا جائے گا، جہاں چاہیں گے اٹھیں گے بیٹھیں گے، زندگی کی حرکت جاری رہے گی۔ روح جسم سے نکل جائے، ختم ہو جائے، جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ جائے، پھر جسم ایک جگہ پہ پڑا رہتا ہے، حرکت نہیں کر سکتا، اس کے اندر جان نہیں ہوتی ہے۔ گویا پتہ چلا جسم
جسم اسی صورت میں حرکت کرتا ہے جب اس کے اندر روح موجود ہوتی ہے. روح نکل جائے تو جسم حرکت نہیں کر سکتا. یاد رکھو جسم کو متحرک رکھنے کے لیے اللہ نے روح ڈالی ہے. کائنات کو متحرک رکھنے کے لیے اللہ نے روح محمد مصطفیٰ کا جسم بنایا. روح کائنات مصطفیٰ کی ذات کو بنایا ہے. روح کائنات مصطفیٰ کی ذات کو بنایا ہے. جیسے روح جسم سے نکل جائے جسم نہیں اٹھ سکتا, جسم حرکت نہیں کر سکتا. روح ہوگی تو جسم میں حرکت ہوگی. کائنات کا نظام بنانے والا اللہ, لیکن اس کائنات کی جو روح اللہ نے رکھی ہے اس روح کا نام ہے محمد مصطفیٰ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جانے ہیں وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. فرمایا روح ہو تو پھر جان متحرک ہوتی ہے, جسم حرکت کرتا ہے. تو کسی کی جان روح اکیلے میں ایک جسم کو متحرک رکھتی ہے. فرمایا پورے جہان کی جو جان ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. پورے جہان کی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. ربیع الاول کے دن ہیں, ربیع الاول کی گھڑیاں ہیں, اور کیا پیارا جملہ لکھا بزرگوں نے. فرماتے ہیں اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے ربیع الاول کی راتوں کو عید کی راتیں بنا لی. آپ ایسا بولے ہیں, بلند آواز سے بولنا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ 12 ربیع الاول کی رات کو عید کی رات بنا لیا, کہا ماہ ربیع الاول کی راتوں کو, پورے مہینے کی راتوں کو جس ایمان والے نے عید کی راتیں بنا لیا. محدثین اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے 1-2 دن نہیں پورا مہینہ مصطفیٰ کی خوشی میں گزار دیا. تو محدثین تو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, زمین آسمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں. جو رسول اللہ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے, اگر کوئی بگڑتا ہے تو اس کا نصیب بگڑا ہوا ہے. جن کے نصیب درست ہیں وہ کل بھی مصطفیٰ کے آنے پہ خوش تھے, آج بھی مصطفیٰ کے آنے پہ خوش ہیں. یہ تو اپنے اپنے نصیب کے مقدر کا معاملہ ہے. تو لہذا جن کے نصیب میں اللہ نے مصطفیٰ کی خوشی لکھی ہے. ایک بزرگ تھے حضرت ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ, ٹھٹھا, یہ سندھ میں ٹھٹھا کے مقام پر ان کا مزار مبارک ہے. تو ان کے پاس 2 فریقین آئے. ایک کہتا تھا جی رسول اللہ کا جشن نہیں کرنا چاہیے, حضور کی خوشی نہیں منانی چاہیے. اور ایک فریق کہتا تھا کہ نہیں, رسول اللہ کا جشن تو سب سے بڑھ کے منانا چاہیے. تو جھگڑا ہو گیا آپس میں, ان کا تنازع بن گیا. انہوں نے کہا یار ہمارے پاس سب سے بڑے محدث بیٹھے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, قرآن شریف سمجھتے ہیں, ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں, ویسے آپس میں جھگڑ رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ حضرت ہاشم ٹھٹوی محدث کے پاس چلے اور ان سے فیصلہ کرواتے. جب وہ دونوں گئے, انہوں نے کہا حضور ہمارے درمیان یہ تنازع ہو گیا ہے, یہ کہتے ہیں رسول اللہ کی خوشی نہیں کرنی چاہیے, اور میں کہتا ہوں سب سے بڑھ کے مصطفیٰ کی خوشی کرنی چاہیے. تو آپ فیصلہ کریں ہم دونوں میں سے سچا کون ہے, صحیح کون ہے, غلط کون ہے. تو حضرت ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تمہیں کل بتاؤں گا, میں تمہیں کل بتاؤں گا. انہوں نے کہا حضور مسئلہ آج ہے اور کل بتائیں گے. فرمایا یہ مسئلہ کتابوں سے نہیں رسول اللہ سے پوچھ کے بتاؤں. ہائے 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 ہائے, بولے ذرا پیار سے بولے ذرا. فرمایا کتابوں نے تو رونا ڈالا ہوا ہے,
کتاب والوں نے تو رونا ڈالا ہوا ہے، جو کہتے ہیں نہیں جشن کرنا چاہیے وہ بھی کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں، جو کہتے ہیں جشن سب سے بڑھ کے کرنا چاہیے وہ بھی کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں۔ کتابوں سے مسئلہ حل ہوتا تو کب کا حل ہو چکا ہوتا، تو لہذا تم کتابوں سے حل نہیں کر سکے، تو لہذا میں تمہیں اب کتاب سے دلیل نہیں دوں گا، مصطفیٰ سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اللہ ایسے عالم نصیب کرے، اللہ ایسے رہنما نصیب کرے کہ جو صرف کتاب پہ نظر نہ رکھیں، صاحب قرآن کے قدموں میں بھی اپنا سر جھکانے والے۔ حضرت ہاشم تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کل میں تمہیں جواب دوں گا۔ بندے چلے گئے، دوسرا دن آیا، لوٹ کے آیا، ان کا حضور کیا فیصلہ ہوا، کیا حکم ہوا؟ کہا رات کو رسول اللہ کی کچہری میں مجھے بلایا گیا، حاضری کا شرف حاصل ہوا، میرے جیسا بھی وہاں حاضر کیا گیا جہاں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر تشریف فرما، جہاں نور 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 ہستیاں رسول اللہ کے ساتھ تشریف فرماتی، میرے جیسا بھی وہاں بلایا گیا۔ تو رسول اللہ کا دیدار ہوا، حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد صدیوں بعد آپ کے غلام آپ کی آمد کا جشن مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آپ فرمائیں کہ خوشی کرنے والوں پہ آپ خوش ہوتے ہیں کہ ناراض ہوتے ہیں؟ صدیاں گزر گئی ہیں، آپ کا تو وصال بھی ہو گیا ہے، بظاہر آنکھوں سے آپ اوجھل بھی ہو گئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں، زندہ ہونے کے باوجود ہر کسی کو آپ نظر نہیں آتے، لیکن سنیوں آپ کی آمد پر صدیوں کے بعد بھی آپ کے غلام خوشی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خوشی نہیں کرنی چاہیے، آپ فرمائیں خوشی کرنے والوں سے آپ خوش ہوتے ہیں کہ ناراض ہوتے ہیں؟ تو اب دیکھیں ذرا میرے اور آپ کے آقا و مولا کا کیا ارشاد ہوا۔ سرکار نے فرمایا جو ہم سے خوش ہو ہم اس سے خوش ہو۔ تسی چپ ہو گئے ہو، خوش ہونے والے ہو، بولو ذرا پیار کر زبان۔ پوچھا یا رسول اللہ بتائیں آپ ان سے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا جو ہم سے خوش ہو، جو ہماری خوشی کرے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ کائنات کا بڑے سے بڑا چودھری ناراض ہوتا ہے لاکھ مرتبہ ہو جائے، ہمیں کسی چودھری کو راضی نہیں کرنا، ہم نے اللہ کے حبیب مدینے والے مصطفیٰ کو راضی۔ تو حضور کے غلاموں نے پوچھ کے بتلایا کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو ہماری خوشی کرے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو دیدار کرواتے ہیں۔ ہاں بدعتیوں کو دیدار تو نہیں کرایا جاتا، بولے نہیں آپ پیار سے کہہ ذرا صبح، یہ جو رٹ لگائی جاتی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو میلاد کی بدعت ہے اور گمراہ ہو تم، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی اگر تیری سوچ کے مطابق یہ بات مان لی جائے تو بدعت تو گمراہی ہے، اور گمراہ جو ہے ہدایت سے بھٹکا ہوا اسے تو رسول اللہ منہ نہیں لگاتے، لیکن میلاد منانے والوں کو تو وادی ہمراہ میں مصطفیٰ اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں، وادی ہمراہ میں تو رسول اللہ اپنا دیدار کروا رہے ہیں، وادی ہمراہ میں تاجدار گولڑا کے سامنے تشریف لا رہے ہیں۔ تو میرے حضرت نے ساری زندگی گولڑا شریف میں میلاد منایا، اب بھی لگاتار میلاد منایا جا رہا ہے۔ اس پورے علاقے میں جب ولادت کی رات آتی ہے سب سے بڑا اجتماع گولڑا شریف میں ہوتا ہے، اور جب ولادت کا وقت آتا ہے تو گولڑا شریف کے در و دیوار، گولڑا شریف کا پورا علاقہ درود و سلام سے گونج اٹھتا ہے۔ ادب سے کھڑے ہو کے پونا گھنٹہ رسول اللہ کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے محبت کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر حضور کی ولادت کے وقت میں وہاں پر پورے استقبالیہ سلسلہ ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آج پھر گولڑا شریف میں مصطفیٰ کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ گناہ بدعت خراب ہے
تو میرا سوال یہ ہے کہ بدعتیوں کو مصطفیٰ دیدار نہیں کراتے، مشرکوں کو مصطفیٰ دیدار نہیں کراتے، دیدار انہی کو کرایا جاتا ہے جن سے مصطفیٰ راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جو ہماری خوشی کرے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں ہمیں حضور کو خوش کرنا ہے کہ کسی اور کو؟ بولے ذرا بولے، ہمیں حضور کو خوش کرنا ہے یا کسی اور کو؟ تو جب اللہ رسول کو خوش کرنا ہے تو پھر خوب خوشی مناؤ۔ جو بات کرے اس کی بات کو کان میں آنے نہ دو۔ مولوی صاحب اپنے پتر نہیں باری گھر سجا کے اس ویلے کے مفتیاں کو نہیں پوچھنے کوئی جزی کلی کٹو کدھرے میں مجرم ہی نہ ہوئیاں، میں ان گھر بتی لاما یا نہ لاما۔ کہ مولوی صاحب پتر نے جمنے تے خوشی کرنے، پتر نے شادی تے خوشی کرنے، اتھے دلیلہ نہیں پوچھ رہے ہو کہ جس ویلے نمبر وار آنی ہے ساری کائنات دی جان مصطفیٰ دے میلاد اس ویلے ساریاں کتابڑیاں کٹ گندے ہو، اس نہ پتہ ہی لگنا ہے تو ساما رسول اللہ نالوں اپنا پتر زیادہ پیارا ہے کہ پتر نے باری تو دلیل نہیں پوچھی، مصطفیٰ نے باری دلیلہ پیا پوچھنا ہے کہ جساں اولاد تو ود کے مصطفیٰ نال پیار ہے وہ آہنا ہے سارے کائنات لیاں خوشیاں ایک پاسے، ساریاں خوشیاں نالو ود کے مدینے والے دی خوشی ایک گلیاں سجائیاں جان، گھر سجائے جان، جھنڈے لہرائے جان، ہاں گلیاں سجاؤ، سڑکاں سجاؤ، دکاناں سجاؤ، کہاں دے جھنڈے سارے لہراؤ۔ میرے تیرے ملک کا امن دی ضرورت ہے کہ محدثین فرمانے اسانا تجربہ ہے جتھے رسول اللہ نے میلاد پڑھیا بھی نہیں ہے اتھے پورے سال امن رہنا ہے۔ کہ میرے گلیچ امن دی ضرورت ہے، میرے محلے وچ امن دی ضرورت ہے، میرے صوبے وچ امن دی ضرورت ہے، میرے ملک وچ امن دی ضرورت ہے، گھر گھر امن ضرورت ہے کہ جے چاہنے ہو گھر گھر امن آوے کہ رسول اللہ دا میلاد سونے طریقے نال مناؤ تاکہ گلیاں وچ بھی امن آوے، محلیاں وچ بھی امن آوے، صوبیاں وچ بھی امن آوے، ملک وچ بھی امن آوے کہ جڑا امن وچ رہنا چاہنا ہے اور رسول اللہ نے میلاد نے خوشی کرے امن نہ رہسی تے امن ایمان نال دنیا تو جاسی۔ جڑا یہ چاہنا ہے کہ امن تے ایمان نال میں دنیا تو جاواں او ایمان دی جان کملی والے نے آمن تے خوشی نہ اظہار کرے آگا۔ اس ہوتے اجر ہی اجر ہے، برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے، نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، رسول بھی خوش اللہ بھی خوش۔ اور کوئی ناراض ہونا ہے تے لکھ باری پیا ہوئے ساڑیاں جتیاں تھے او جڑا رسول اللہ نے خوشی نے مقابلے جو ناراض ہوئے اسی اساں جتیاں تے بھی نہ لکھنے جڑا رسول اللہ نے خوشی کے معاملے وچ روڑے اٹکاوے ساڑیاں آنکھاں دا تارا ہے جڑا حسنین دے نانا دے راما تے قربان ہونے آگے۔ لہذا محبت ذوق شوق نہ رسول اللہ نہ میلاد مناؤ، نالے کارج امن ہو سی، نالے محلے چمن ہو سی، نالے صوبیاں چمن ہو سی، نالے ملک کے چمن ہو جاسی۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک سرکار دا واسطہ وسیلہ سونے مہینے دیا راتاں سونے مہینے دے دن اللہ تعالیٰ کثرت نال درود شریف پڑھنے میں توفیق عطا فرما دے۔ رسول اللہ کی سیرت حضور دی تعلیمات کملی والے دے فرمودات و ارشادات اس تے عمل دیا توفیق عطا کرے۔ وآخر